عمران خان صاحب سے کچھ بات چیت چلی جب دہشت گردی ہے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں معاشی حالات آگے کیا ہو سکتے ہیں، تحریک انصاف معاملات اب ٹھیک کیے جائیں. ایک طرف برف پگھل بھی رہی ہے، بات کرنے بھی چاہ رہے ہیں، بٹ دوسری طرف ایکشنز اس طرح کے ہیں. سو ایک کنفیوژن سے مطلب کانٹرڈکشن. سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا ایک مسلسل مطالبہ رہا ہے کہ آخر ہمارا کیس روکا کیوں گیا ہے، ہمارا کیس چلایا جائے تاکہ اس میں جو بھی فیصلہ ہونا ہے ہو، ہم اگلے فورم پر جانے والے بنے. پاکستان تحریک انصاف اور پولیس کا تو چولی دامن کا ساتھ. جہاں پہ پولیس کھڑی ہوئی ہو تو پہلا خیال ذہن میں آتا ہے کہ یہاں پہ کوئی پی ٹی آئی والا تو نہیں آیا ہو. بیرسٹر گوہر صاحب نے مبارکباد دی جنرل آصف منیر صاحب کو فیلڈ مارشل بننے کی، اور خان صاحب کی طرف سے جو جیل سے میسج آیا، جو علیمہ خان صاحبہ نے بتایا، وہ تھوڑا ہارش ہے. السلام علیکم. تھرڈ امپائر میں آپ کو خوش آمدید. جنگ ختم ہو چکی ہے. عمران خان صاحب سے کچھ بات چیت چلی، پھر اس کے بعد کل ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ کچھ برف پگھلنے کے امکانات ہیں. کہیں پہ شاید یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ختم کیا جائے ملک کے اندر بھی جو معاملات ہیں. جب دہشت گردی ہے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، معاشی حالات آگے کیا ہو سکتے ہیں، کوئی اتنے اچھے نہیں ہوں گے، لیکن اس سب معاملے سے بہتر طریقے سے نمٹنے کے لیے جو میجورٹی اور سب سے بڑی فورس ہے پاکستان میں، تحریک انصاف، ان کے ساتھ بھی معاملات اب ٹھیک کیے جائیں. لیکن اس کے برعکس جو آج ویژولز دیکھے ہیں ہم نے، میننگ دیر بائی کہ توشہ خانہ 2 کیس، وہ بڑے عرصے سے پتہ نہیں کس وجہ سے تمام کیسز رکے ہوئے تھے، لیکن وہ دوبارہ شروع ہو گئے ہیں. پھر اس کے علاوہ چھوٹے موٹے کوئی 144 کی خلاف ورزی کا کیس ہے، کہیں پہ کوئی اسٹیٹ کے خلاف بیان دینے کا کیس ہے، وہ کیسز بھی آج کافی سارے شروع ہوئے ہیں. اور پھر آج عمران خان سے یکجہتی کے لیے ان کی پارٹی کے لیڈران اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے، اور واپس جب کے پی کے ہاؤس گئے تو وہاں پر پھر پولیس آن پہنچی. تو ایک کنفیوژن ہوتی ہے نا حبیب صاحب اور عثمان نعمان صاحبہ، کہ ایک طرف ہم یہ بات کریں کہ برف پگھل بھی رہی ہے، بات کرنے بھی چاہ رہے ہیں، بٹ دوسری طرف ایکشنز اس طرح کے ہیں. سو ایک کنفیوژن سے مطلب کانٹرڈکشن. سب سے پہلے یہ ایکسپلین ذرا حبیب صاحب. دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ آپ پہلے بگ پکچر کو دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کس ایونٹ کا کیا مطلب ہے اور اس کے بعد کیا ہوا ہے. مثلا یہ جو کیسز کھلنا ہے، کیسز کا چلنا ہے، عمران خان صاحب کے کیسز کا چلنا، یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک مسلسل مطالبہ رہا ہے کہ آخر ہمارا کیس روکا کیوں گیا ہے، ہمارا کیس چلایا جائے تاکہ اس میں جو بھی فیصلہ ہونا ہے ہو، ہم اگلے فورم پر جانے والے بنیں. تو ایک تو یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس کا کھل جانا اور دوبارہ اس کا ریزیوم کر دینا، سماعت کا وہ سماعت کا ریزیوم کرنا، دس از ویری گڈ فار پی ٹی آئی. بلکہ پی ٹی آئی کا مطالبہ آپ یوں کہیے کہ کسی درجے میں مان لیا گیا ہے. ایک آپ کہہ رہے ہیں داغ تو اچھے ہوتے ہیں. ہاں، دوسری بات یہ ہے، علیمہ خان صاحبہ بھی اس پر خوشی کا اظہار کر، دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آج ابھی آپ نے کہا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک سماعت تھی. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سماعت تھی اس میں ایم این ایز اور ایم پی ایز آئے، اور ان کے کچھ جو دیگر جید لوگ ہیں جن کو جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ بھی آئے. اب یہ پولیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو تحریک انصاف نے جو درست کام کیا ہے، جو درست کام کیے ہیں، ان میں سے ایک کام آج کا کام ہے. پولیٹیکلی آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز کو جانا چاہیے، کیونکہ ان کے لیڈر کی فیٹ داؤ پہ لگی ہوئی ہے نا. ایسے موقع پہ جب آپ اپنے اس طرح کے آپ ساتھ دینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں نا، آپ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا لیڈر جو ہے کم از کم اس کیس میں بے گناہ ہے، آپ اس لیے جاتے ہیں نا، یکجہتی کے لیے جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت عمدہ کام کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. اب آ جائیے اس کا دوسری طرف کہ اس میں بعد میں جب وہاں پہ گئے تو میں پتہ کر رہا تھا، آپ نے بھی پتہ کیا، کہ وہاں پہ یہ پتہ چلا کہ تھوڑی دیر کے لیے پولیس جب خیبر پختونخوا میں یہ سب لوگ واپس پہنچے، علی گنڈا صاحب کے پی ہاؤس میں، تو احمد خان بچر صاحب جو قائد حزب اختلاف ہیں یہاں پر پنجاب میں، تو جب وہ وہاں پہنچے تو تھوڑی دیر کے لیے پولیس وہاں پہ آ گئی، اور کافی بڑی تعداد میں پولیس آ گئی. اب پاکستان تحریک انصاف اور پولیس کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے. اب جہاں پہ پولیس ہو، کھڑی ہوئی ہو، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا غنڈوں سے مقابلہ کرنے کے لیے پوزیشن لیے ہوگا، اس طرح نہیں. جہاں پہ پولیس کھڑی ہوئی ہو تو پہلا خیال ذہن میں آتا ہے کہ یہاں پہ کوئی پی ٹی آئی والا تو نہیں آیا ہوگا. تو یہ کیفیت ہے. تو اسلام آباد میں بھی آج انہوں نے ایک پولیس نے روکا نہیں ہے، جو ایم این ایز ایم پی ایز وہاں یہ پہ گئے چیز سب سے زیادہ دس از ویری گڈ. اور دوسری بات ہے کہ آج پکڑا نہیں ہے، یعنی اس کے بعد یہ نہیں ہوا کہ خیبر پختونخوا ہاؤس کو، کے پی ہاؤس کو آپ گھیرے میں لے لیں اور اس کے بعد کہیں کہ جناب آ جاؤ، فلاں بھی آ جاؤ، فلاں بھی آ جاؤ. تو یہ کسی درجے میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آج کے جو سگنلز ہیں، اگر اس سے کوئی سگنل لیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اٹ از گڈ.
یہ کوئی بیڈ اومن نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں غیر اضطراری طور پہ عادتاً وہ وہاں پہ پہنچ گئے, اتنے جا کے انہیں یاد آیا, پولیس کو یاد آیا ہوگا, نہیں کرنا واپس چلیے. ہاں پولیس واپس چلے گی. بالکل ہوتا ہے بھائی. آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ جب جنرل پرویز مشرف آئے تھے نا, تو جنرل پرویز مشرف نے مختلف لوگوں کو پکڑ لیا تھا. تو صدیق الفاروق صاحب ایک ہوا کرتے تھے, اللہ کی رحمت کرے, صدیق الفاروق صاحب بھی پکڑے گئے. تو ان کی بیگم جب گئیں عدالت کے پاس تو انہوں نے کہا کہ صدیق الفاروق صاحب کہاں پہ ہیں. تو تھوڑی دن بعد وہ بتایا گیا کہ جناب اصل بات پڑھتے لے ایسی یاد نہیں رہا پھر سے. ٹھیک ہے یہ, اور پھر ایک کہ جناب ہم پکڑنا بھی نہیں چاہتے تھے, کچھ اس طرح کا. یہی تقریباً یہی صورتحال مشاہد حسین صاحب کے ساتھ بھی ہوئی تھی. تو دیکھیے جو سسٹم ہے نا, سسٹم جب ایک چل رہا ہوتا ہے تو اس میں جب آپ فوری طور پہ اگر آرڈر روکے بھی نا تو اس وقت تک کئی ڈنڈے لگ چکے ہوتے ہیں. جی جی, پروسیس کرنے میں پروسیس جو ہے نا وہ لگتا ہے. وہ جیسے روزے ختم ہو نا تو اگلے کئی دن یہی لگتا ہے کہ روزے ہیں. اچھا لیکن ایک چیز اور ہے حبیب صاحب, آج بیرسٹر گوہر صاحب نے مبارکباد دی جنرل آصف منیر صاحب کو فیلڈ مارشل بننے کی, اور خان صاحب کی طرف سے جو جیل سے میسج آیا, جو علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ تھوڑا ہارش ہے, تو یہ آپ تضاد ہے اس وقت. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب کے سامنے یہ بات کہی جائے, عام حالات ہوں, آپ اس کو چھوڑ دیں, ان حالات کو چھوڑ دیں, خان صاحب کے سامنے یہ بات کہی جائے اور وہ کوئی فکرہ نہ کسیں تو یہ ہو نہیں سکتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں جو خان صاحب دیکھیے, جو خان صاحب دیکھیے اس کو لائٹر موڈ میں لینا چاہیے. میں جیسے کہتے ہیں اچھا فرنجی کر لیندے جو یہ جو عمران خان صاحب کے مزاج کو جو جانتے ہیں, وہ فقرہ کسنے میں وہ اب ظاہر ہے ان کی حیثیت وہ اپنے برابر والوں پہ فکرے کر سکتے ہیں نا, جو ہم تو نہیں کر سکتے, تعامل نہیں کرتے, تو وہ تعامل نہیں کرتے. بلکہ دیکھیے کئی وزرائے اعظم اس طرح کے ان کا طرز عمل رہا ہے کہ ایک دفعہ جو یہ تھے نا, یہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے, تو اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ اصل طاقت جو ہے وہ زرداری صاحب کے پاس ہے, اور پھر جو ان کی طاقت ہے وہ رحمان ملک صاحب کے پاس ہے. اب یہ تاثر بڑا گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا. تو ایک دن آئے, کچھ باتیں, کچھ پریس کانفرنس ہو رہی تھی, تو یوسف رضا گیلانی صاحب آئے. تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا کہ میں نے رحمان ملک کو یہ کہا اور آگے کو بات کی, اور ساتھ ایک فقرہ کہا جس میں کہا میں اسے کہتا ہوں رحمان بابا. اب اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی بے تکلفی کا اظہار کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ ٹھیک ہے رحمان بابا آپ بڑے طاقتور آدمی ہیں لیکن وزیر اعظم ہوں میں. تو دیکھیے یہ بعض اوقات ایک لائٹر سے فکرے سے آپ گفتگو کو جہاں قابل برداشت بنا دیتے ہیں وہاں ایک ہلکا سا پولیٹیکل میسج بھی دے دیتے ہیں. کیا پولیٹیکل میسج کیا؟ دیکھیے عمران خان صاحب کی لڑائی تو نہیں, یا اختلاف جو ہے ان کا اسٹیبلشمنٹ سے ہے نا, تو اسٹیبلشمنٹ کو ایک ہلکا سا میسج جو ہے وہ دینا اگر ایک فقرے میں چلا گیا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. نہ بھی ہوتا یہ فقرہ تو بھی اچھی بات تھی, اس پہ تبصرہ نہ بھی ہوتا تو بھی اچھی بات تھی, لیکن مجموعی صورتحال میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن فقرہ یہ عمران خان صاحب سے نکلا ہے تو اس لیے اس کی ایک اہمیت میں اس میں صرف ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے سب سے پہلے تو وہ اگری نہیں کرتے اس فیصلے سے, اس سے مطلب ایک تاثر یہ آتا ہے, اور دوسرا یہ کہ ابھی کل یہ معاملہ ہوا کہ فیلڈ مارشل کے عہدے پر انہیں سرفراز کیا گیا, اور پھر اس سے پہلے یہ ہوا کہ خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی, مودی اپنے اسے زخم لگایا, اسے وہ اپنی بے عزتی محسوس کر رہا ہے, وہ پلٹ کے وار کرے گا. So I am just trying to think going into Imran Khan's shoes کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار ابھی جب کہ war is not over it was too early to call it. دیکھیے خان صاحب کو اس تناظر میں میں اسے سمجھتا ہوں. تو آپ دیکھیے خان صاحب کا ایک اس بات پہ یوں بھی ٹھیک ہے اور یوں بھی ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اس کو یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے جس نے کوئی جوہری طور پر حالات میں تبدیلی. اچھا یہ جو ہم آج یہ جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ کہیں کوئی برف پگھل رہی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے اسپیسیفکلی اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, تو اس میں یہ جو کیسز خان صاحب کے 3 مہینے کے بعد توشہ خانہ 2 کا کیس لگا, اس سے آپ کو کیا, آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اب
وہ جو خان صاحب کہتے ہیں عدالتوں سے باہر آنے کا، ایسا کوئی راستہ بن سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ عدالتوں کو، سادہ سی بات یہ ہے کہ عدالتوں کو اپنا کام کرنا چاہیے، اور جج اس شخص کو نہیں ہونا چاہیے جو کسی وجہ سے ڈرتا ہے یا کسی دباؤ کو قبول کرتا ہے. تو یہ بات جج کو منہ سے نہیں کہنی ہوتی، جج کو کر کے دکھانی ہوتی ہے. جج کا ایکشن بتاتا ہے کہ اسے کس چیز کی پرواہ ہے اور کس چیز کی نہیں ہے. تو ہمارے جج صاحبان کو سب سے پہلے تو اپنے طرز عمل پہ تھوڑا سا غور تو کرنا چاہیے کہ جہاں پہ کیسز اس طرح لٹک جاتے ہیں اور اس لٹک جانے میں ایک سیاست دیکھی جانے لگے، تو پھر عدلیہ کو سوچنا ہے نا کہ اس نے اپنا وقار کیسے بحال کرنا ہے، یا عدلیہ سے جوڑ کے سیاست کو نہ دیکھا جائے. یہ وہی عدلیہ جس نے 26ویں آئینی ترمیم جو بھی ہے عدلیہ بہرحال عدلیہ ہے نا. تو جب عدلیہ، دیکھیں یہاں پہ ایسے مواقع بھی رہے ہیں کہ پاکستان میں مارشل لا بھی رہا ہے، اور مارشل لا میں بھی جو جج صاحبان تھے وہ جب انسانی حقوق کو کہیں نہ کہیں بچاتے رہے، تو آج بھی جج صاحبان اپنا کام کریں. جج صاحبان سے ان سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ ان کے سامنے جب مقدمہ آئے گا، جیسے آج کا کیس ہے عمران خان صاحب کا، جو انہوں نے لطیف خان کھوسا صاحب، سردار لطیف کھوسا صاحب نے، سردار لطیف کھوسا کہیں تو ایسے لگتا ہے کہ فائز عیسیٰ کہیں سامنے کھڑا ہے اور وہ کہے گا سردار مت کہو. کیسا آدمی تھا ویسے وہ تو کیسا تھا، لیکن کھوسا صاحب بھی ایسے کمال آدمی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ کھوسا صاحب بھی، حبیب صاحب بھی، ایک نقطہ میرے ذہن کے اندر ہے، آپ سن رہے تھے ان کو اور میں وہاں کھڑا تھا، میں نے آپ سے پوچھا یہ کھوسا صاحب بول رہے ہیں، آپ نے کہا اچھا. میرے دماغ میں پتہ کیا آیا، میں کہ وچ جو موقع آندا ہے سخت ہوتا ہے غائب ہو جاندے نے. اگر جب کھوسا صاحب نمودار ہوتے ہیں نا تو اس کے پیچھے بھی کچھ رموز ہوتی ہیں. میں اس کو ریڈ اس طرح سے کرتا ہوں. یہ آج بڑے عرصے کے بعد کھوسا صاحب عدالت پہنچے، منظر عام پر آئے. اچھا ویسے میں تو ان کی تائید نہیں کر رہا. اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ کی رائے ہے، میری رائے. اچھا آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیے میں چیزوں کو موسٹ آف دا ٹائم آن دا سرفیس لیتا ہوں کہ چیزیں کیسی ہو رہی ہیں. ٹھیک، آپ اس میں نیتوں پہ میں عام طور پر فیصلہ دینے سے گریز کرتا ہوں، رائے دینے سے بھی. ٹھیک ہے، تو اپنی نیت کے بارے میں صرف میں تھوڑی بہت رائے دے سکتا ہوں جو عام طور پہ اچھی نہیں ہوتی. اچھا خیر، تھوڑی سی باجوہ صاحب کے بارے میں بھی وہ اچھی ہوتی ہے، وہ بھی اچھی نہیں ہوتی. گل کتے اور جا رہی ہے. تو دیکھیے جو لطیف کھوسا صاحب تشریف لائے، انہوں نے بات کی کہ جناب آج ہمارا کیس لگنا تھا لیکن نہیں لگا، تو اب کہا گیا کہ اگلے منگل کو لگ جائے گا. تو انتظار کرنا چاہیے کہ عدلیہ میں اگلے منگل کو یہ کیس لگے گا، اور عدلیہ کی توقیر اسی صورت میں بحال رہتی ہے جب عدالت کے جج جو کہے ویسا ہو رہا ہو، کم از کم عدالت کی ویسینٹی میں. بالکل. تو وہ تو جج صاحبان پہ ہے کہ اب آپ وہ کیسے آگے بڑھاتے ہیں کیس کو. لیکن یہ کیسز کا لگنا اور چلنا، دس از ویری گڈ سائن. کانٹرڈکشن نہیں ہے، یہ کورابوریشن ہے اس بات کی کہ معاملات آگے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. دیکھیے ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ بالکل سفر ہوتا ہے جیسے کوئی لاہور سے کراچی کی طرف جس کا منہ ہونا. جب آپ لاہور سے نکلیں گے تو یس رستے میں پتوں کی بھی آئے گا، اوکاڑا بھی آئے گا، اور بیچ میں سارے حیدرآباد بھی آئے گا، روڑی سکھر بھی آئیں گے، اور پھر کراچی آئے گا. ساری گاڑیاں جو یہاں سے نکلتی ہیں نا، وہ کسی نے اترنا پتوں کی ہوتا ہے، لیکن لگ ایسی رہی ہوتی ہیں جب لاہور سے کہ ساری کراچی جا رہی ہے. تو دیکھیے یہ ایک لمبی سڑک ہوتی ہے سیاست. اس لمبی سڑک میں آپ کو پتا امکانات ہر وقت کہیں نہ کہیں بے شمار موجود رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اکبر، آپ بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ خان صاحب مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، مودی دوبارہ شرارت کرے گا، اور آج بھی انہوں نے کہا، اور جو ہو رہے ہیں معاملات میں اسی کی طرف آ رہی ہوں. ہمارے UN میں جو مستقل مندوب ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت خطرناک بحری تیاریوں میں مصروف ہے. دوسری طرف ہم نے خزدار میں آج بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا، میر علی میں بھی پھر ایک واقعہ ہوا. یہ جو سچویشن ہے اس کو آپ کیسے ریڈ کرتے ہیں؟ پراکسیز وہ استعمال کر رہا ہے یقیناً بلوچستان میں اپنی، لیکن کیا اب بھارت کا حملہ کرنے کا سٹائل یہ ہوگا یا ہمیں دوسرے حملے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے؟ بات صرف اتنی ہے کہ جنگ کے ڈفرینٹ فیسٹس ہیں. ایک ہے کنونشنل وار، وہ آپ نے لڑ کے دیکھ لیا، اس میں بھارت کو سمجھ آ گئی کہ خاص فائدہ نہیں ہے.
اس کے علاوہ وہ آپ کو فائنینشلی بلیڈ کروانے کی کوشش کریں گے. پانی والا معاملہ آپ کے سامنے اور خدا نہ کرے لیکن وہ چلنا ہے ابھی. وی ہیو ٹو فائٹ اٹ. تیسرا یہ کہ پراکسیز کے تھرو بلوچستان اور خیبر پختونخوا, آج جو ISPR کی پریس ریلیز ہے اس میں باقاعدہ, اور بڑی اچھی بات ہے کہ اب یہ باقاعدہ کہا گیا کہ انڈین بیکڈ BLA, انڈین بیکڈ TTP, یہ ہمیں پتہ ہے اس بات کا نا. اور پھر تیسرا آپ اس میں وہ ایڈ کر لیں, 3-4 دن پہلے ایک اور واقعہ ہوا, یہاں پہ ایک صاحب کو اسیسینیٹ کیا گیا پھر پاکستان میں, اسی پرانے سٹائل کے ساتھ جیسے را پہلے آپریٹ کر رہی ہوتی تھی. اور پھر تیسرا ڈپلومیٹکلی جو ہم نے بھارت کے ڈپلومیٹک ایک پلان کے جواب میں یہاں پہ ایک ٹیم تشکیل دی نا, کہ ہمارے یہاں پہ بھی سفارتی محاذ پر بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی میں ایک ٹیم جائے گی دنیا کو بتانے. وہاں پہ انہوں نے جو 17 پارٹیز سے لوگ ایک پورا وہ جتھا بنا کے وہ پوری دنیا میں جو بھیجنے لگے ہیں, ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا. تو وہ ایک اور محاذ ہے جنگ کا. میننگ دیر بائی دا وار از ناٹ اوور. معاملہ صرف یہ ہے. عمران خان صاحب کے جو کیسز جس وقت نہیں لگ رہے تھے نا, جو کہ حبیب صاحب فرما رہے ہیں, میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں, بڑی اچھی بات ہے. اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ ریزن یہ تھی کہ جب کیس لگتا ہے تو رپورٹرز اندر جاتے ہیں, لوگ اندر جاتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, خان صاحب جو بولتے ہیں وہ باہر آتا ہے, اور اس کمیونیکیشن کو روکنا اس وقت بنیادی طور پہ میری دانست میں مقصود تھا. اب اگر کیسز دوبارہ لگے ہیں تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ اپنے کنکلوژن کی طرف جائیں گے, دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ باتیں بھی باہر آئیں گی, اور پھر باتیں ہوتی رہتی ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ معاملہ, مجھے یوں لگتا ہے کہ ابھی یہ اٹ از اگین اے گولڈن ٹائم, اور ہونا بھی چاہیے اور ہے بھی. شاید وہ کرائن جو ہیں وہ اشارہ اس طرف کر رہے ہیں جو حبیب صاحب بات کرتے ہیں. میں اگری ٹوٹلی تو نہیں کرتا, لیکن یوں یہ ایک صورتحال یوں کی بن سکتی ہے if we were to interpret it in a positive way, اور جو کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے اس کے اندر ہر وقت صرف یہ سوچتے رہنا کہ دشمنی چل رہی ہے. آپ اس کی پازیٹیو سائڈ تو دیکھیں. ایک ہی سائڈ دیکھتے رہتے ہیں تو پھر خیال ہی نہیں آتا کہ یہ کچھ میں سے ٹھیک بات بھی نکل سکتی ہے. اور وہ پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آگے ڈائریکشن کیا بننے جا رہی ہے. جیسے ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ جب عمران خان سے بھی گورنمنٹ جانی تھی, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جن کو دیکھ کے لوگوں کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ بھائی جان معاملہ خراب ہو رہا ہے. آخری بات لے لیں, مریم نواز صاحبہ نے آج ایک اچانک انہوں نے, یہ کوئی ایئر اینڈر نہیں ہے نہ کوئی ایسا کوئی سال پورا ہوا ہے ان کی حکومت کو خاص, انہوں نے آ کے آج پنجاب گورنمنٹ کی جو کامیابیاں بتانا شروع کر دی ہیں. اس سے پہلے وہ PTI پہ مطلب الفاظی کے ساتھ چڑھ دوڑتی تھی کہ 4 دن پہلے کہ یہ مئی 9 کے مجرم ہیں, فلانا ہے, ٹمکانا ہے. آج آ کے بتا رہی ہیں کہ پنجاب کتنا اچھا کام کر رہا ہے. میں اللہ تعالیٰ کو جواب دوں, میں یہاں پہ یہ بتانے آئی ہوں کہ ہم کیا خدمت کر رہے ہیں آپ کی. دیز آر سائنس ایکچولی. اب وہ تو کچھ ریڈ کر رہے ہیں نا وہاں پہ بھی, ہلکا پھلکا انہیں کسی طرح کا خوف ہو سکتا ہے. یہ بیل منڈے چڑھے نہ چڑھے لیکن کچھ بات بننی شروع تو ہوئی ہے, کہیں نہ کہیں کچھ چکر تو ہے. اچھا حبیب صاحب, یہ جو BLA والا معاملہ ہے یہ بڑا سینسٹیو ہے, کیونکہ اس سے پہلے ہم جعفر ایکسپریس والا معاملہ بھی دیکھ چکے ہیں. اب یہ والا بچوں پہ اٹیک کرنا یقیناً ہمارے لیے سب کے لیے بڑا تکلیف دہ ہے. یہ والا معاملہ, انڈیا اس معاملے کو اب مزید آگے بڑھاتا جائے گا اور اسے کاؤنٹر کرنا بہت ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے. عظمیٰ, یہ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہے, ہم سب اس کا کسی نہ کسی طور اس کے متاثرین میں شامل ہیں. ہمیں بڑے محفوظ جگہ پر بھی رہتے ہوئے جب باہر نکلتے ہیں تو اچانک ہر وقت ایک ذہن میں خوف رہتا ہے, اور جو علاقے اس سے زیادہ متاثر ہیں وہاں کے لوگوں کی آپ پہلے تو ہمت کی داد دیں کہ وہ کس طرح وہاں پہ رہ رہے ہیں, کہ آپ کے سامنے روزانہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اچھا اس گاؤں میں یہ ہو رہا ہے, اس گاؤں میں یہ ہو رہا ہے, اس گاؤں میں ہو رہا ہے, اس کے باوجود وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں. تو یہ تو پاکستانی قوم کی ریزیلینس ہے. دوسرا پھر ہمارے جو لوگ ان سے لڑ رہے ہیں دہشت گردوں سے, وہ بھی کمال کر رہے ہیں کہ آپ بھوسے میں سے سوئی تلاش کرتے ہیں نا, جی, پھر آپ اس پہ کارروائی کرتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو پورا معاملہ ہے اس وقت یہ ڈیمانڈ کرتا ہے اس بات کی کہ ہم سب مل کے بیٹھیں. اس کی وجہ ہے کہ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ اگر بلوچ انسرجنسی کی یا بلوچستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی کی بات کریں تو اس میں کئی باتیں, کئی نکات ایسے آتے ہیں جس پہ اسٹیبلشمنٹ غصے میں آ جاتی ہے. اچھا, اگر اور کئی نکات ایسے آتے ہیں جس پہ اچھے بھلے ہمارے جو بلوچ قوم پرست دوست ہیں وہ غصے میں آ جاتے ہیں. اچھا, کچھ باتیں ایسی ہیں جن پہ ہماری جو صوبائی حکومت ہے وہ غصے میں آ جاتی ہے, وہ تو کچھ زیادہ ہی غصے میں آتی ہے. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ نے یہ جو ہر بات پہ اپنا غصہ ہی آپ نے اس کا اظہار کرتے رہنا.
مثلا ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے، اکبر خان، معاف کیجیے گا، سرفراز بگٹی صاحب، سرفراز بگٹی صاحب کی کھلی رائے ہے کہ دہشت گردی کا علاج بندوق سے، ڈنڈے سے، بیان بھی دیا ہارڈ اسٹیٹ سے متعلق. اچھا وہیں پہ موجود لوگ ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ یہ مذاکرات سے آپ ان کا سولوشن نکالیں، اور یہ کوشش پہلے ہو بھی چکی ہے. جی وہیں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اپنے رویے میں فلاں جگہ تبدیلی کر لے تو ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. اب یہ تینوں چیزیں، تینوں موقف، یہ تینوں ڈٹے ہوئے ہیں، سب ہر بندہ، ہر شخص جو ہے نا موقف پہ ڈٹا ہوا ہے اور ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کر رہا. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارے اس فکری اختلاف میں، جو بہت بڑا نہیں ہے، یعنی بھائی پاکستان میں دہشت گردی ختم ہوتے تو سبھی چاہتے ہیں، بالکل چاہتے ہیں، بلوچستان ترقی کرے یہ سبھی چاہتے ہیں، سبھی چاہ رہے ہیں نا، لیکن ہم اپنے طریقہ کار پہ اڑے ہوئے ہیں. تو ایک تو اس کے لیے ہمیں مل بیٹھنا ضروری ہے. سر کے پی بھی ایڈ کریں. اسی طرح میں کے پی کی طرف آتا ہوں، اس کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے. کے پی میں کیا ہو رہا ہے؟ کے پی میں حکومت کا، کے پی کی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا خیال ہے کہ ہمیں یہ معاملہ خالصتاً مذاکرات سے سلجھانا چاہیے. یہی بات ملتی جلتی نیمے دروں نیمے بروں حضرت مولانا فضل الرحمان بھی فرماتے ہیں، یہی بات ایمل ولی خان بھی کرتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپریشن بھی ہو رہے ہیں، اور اس آپریشن میں کہیں اتنا بڑے لیول پہ جب آپریشن ہوگا کوئی اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. اچھا جب آپ اپنے ہی ملک میں آپریشن کر رہے ہیں اس طرح کا، تو اس کے کچھ نتائج ہوتے ہیں پولیٹیکل. ایک دفعہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جہاں فوج لمبے عرصے تک رہ جاتی ہے تو اس کی اپنی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں. بالکل ایسے. اچھا اب ان پیچیدگیوں سے فوج کو بھی نکالنا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو بتانے والی ہیں کہ جناب اچھا اتنا ٹائم دیں، یہ کریں. کچھ چیزیں ہیں جو حکومت، صوبائی حکومت کے اینڈ پہ کرنے کی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو وفاقی حکومت کے اینڈ پہ کرنے کی ہیں. اگین اس کے لیے ایک اتفاق رائے چاہیے. وہ اتفاق رائے چاہے وہ بلوچستان کے لیے، اس کی بلوچستان اسپیسیفک ہے، ایک خیبر پختونخوا اسپیسیفک ہے، اس کے لیے کنویننگ پاور ہوتی ہے. وہ کون بندہ ہے جس کے بلانے پہ سب لوگ اپنی اپنی تجاویز لے کے آئیں گے. میں تو وہ نہیں ہوں، آپ بھی نہیں ہیں، آپ بھی نہیں ہیں، ہم زیادہ لوگ تو اس میں چند گنے چنے لوگ ہیں. بالکل ایسے ہے جو کنوین کر سکتے ہیں ایسا کوئی اجلاس. اب ایسا اجلاس کنوین شہباز شریف تو نہیں کر سکتے. شہباز شریف کا کنویننگ پاور دیکھ لی تھی نا ہم نے کہ جعفر ایکسپریس کے بعد وہ اسمبلی میں اپوزیشن کو نہیں لا سکے تھے، تو وہ انہیں تو آپ کر دیں مائنس. پھر کون رہ گیا؟ اب آپ کے پاس یہی پرابلم ہے کہ ہمارے اس جتنے سارے فریق ہیں جو چاہتے ہیں پاکستان ترقی کرے، وہ اپنی اپنی کنویننگ پاور لوز کرتے جا رہے ہیں. وہ کنویننگ پاور کیسے لوز ہو رہی ہے کہ میں بلا رہا ہوں، اکبر آ رہے ہیں، آپ کہہ رہی ہیں نہیں، کوئی اور بلا رہا ہے اس پہ آپ جا رہی ہیں، میں کہہ رہا ہوں نہیں. اچھا اب آپ نے کرنا کیا ہے پھر اس کے لیے؟ اس کے لیے آپ کو پاکستان کے اندر اتفاق اور اتحاد قائم کرنا ہے. اچھا یہ ہے ہمارے مسائل. اس کے بعد انڈیا کا مسئلہ اس سے بھی زیادہ یکجہتی اور یکسوئی کا تقاضا کرتا ہے. بالکل. اب یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کسی سے کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. بخدا میں اس وقت بھی یہ جتنی گفتگو آپ سے کی ہے، میں یہ کہتے ہوئے یہ سوچ مسلسل میرے ذہن میں یہ سوچ کار فرما ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں میں نے کسی کو ناراض کر دی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی کوئی چیز اٹھے گی اور میرے اوپر کوئی فتویٰ لگ جائے گا کہ میں کوئی اس ملک کے لیے مخلص نہیں ہوں، خدا نخواستہ اور طریقے سے انٹرپریٹ نہ ہو جائے بات. ہم بات کرتے ہوئے ایک دوسرے سے اتنا ڈر رہے ہیں. ایک معمولی سا فکرہ ہوتا ہے، اچھا جی دیکھا جی یہ عمران نے یہ کہہ دیا، اچھا جی دیکھا جی فلاں نے یہ کہہ دیا. مطلب ہم کر کیا رہے ہیں؟ تو اپنے آپ کو سنبھالیں. یہ ہم نے اس خود کے معاملات خود ہی حل کرنے ہیں. بالکل. ہم انڈیا پاکستان نہیں ہیں آپس میں کہ جس کے معاملات طے کروانے کوئی باہر سے آ جائے گا.
اچھا حبیب صاحب یہ بتائیے, ہم ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے سے نمٹنے کے لیے NCA کا اجلاس نہیں بلا سکتے. ٹھیک بات, صحیح ہے. اس لیے خوف خدا کریں سارے فریق, اور کچھ آگے بڑھنے کی بات کریں. ابھی تو آپ نے یہ جو بجٹ کے بعد آنا ہے آپ کے ساتھ جو ہونا ہے وہ آپ کو پتا چلے گا. جی اکبر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, اس کے بعد میں سوالات میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. یہ فرمائیں کہ سوری میں کچھ زیادہ بول گیا ہوں آج. عمران خان صاحب نے آج یہی تمام چیزوں کی, جیسے آپ بات کر رہے ہیں, وہ پرسوں بھی یہ بات کر رہے تھے. پھر اس کے بعد جو علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان معاملات کے لیے, انڈیا سے مقابلہ کرنے کے لیے, دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے, اوور آل ٹو کاؤنٹر دا پرابلمز دیٹ پاکستان از فیسنگ, اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات کرے. یہ آج کے ان کے الفاظ ہیں. مجھے نا اس میں ایک اینگل اور نظر آتا ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ اس میں لہجہ مجھے ان کا کچھ نرمی مائل اس حوالے سے نظر آتا ہے کہ اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملکی معاملات پر میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں, اور ان کے جو الیکشن سے ریلیٹڈ مطالبات تھے یا پھر جو ان کی ریزرویشنز تھیں, وہ مجھے لگتا ہے انہوں نے پس پشت فی الحال رکھنے کو وہ تیار. یار اس وقت اور کیا کریں, آپ کے گھر کے دروازے پہ آگ لگی ہو تو آپ آگ بجھائیں گے یا آپ آپس میں صلاح مشورے کریں گے؟ ہمارے گھر کے دروازے پہ آگ بھڑک رہی ہے. دس از ویری پازیٹیو یار. ہم اور کسی, اکبر اس کے سوا ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ یہ ملک رہے گا تو ہم سیاست بھی کریں گے, یہ ملک رہے گا تو ہم صحافت بھی کریں گے. آپ کا دشمن آپ کے اوپر فائر, میں آپ کو کیسے سمجھاؤں اپنا درد, کہ میں مرید کے گیا تو مرید کے جو میں نے دیکھا ہے, مجھے دیکھ کے وہ ڈر آیا, اور اس کے بعد تحفظ کا احساس ہوا کہ نہیں یار ہم ٹھیک ہے. آپ کا ایسا وہ میزائل کہ جس کے شارپنرز جو ہیں آپ کے بچوں کو قتل کرنے کے قابل ہیں اور کر سکتے ہیں, اور وہ آبادی کے بیچوں بیچ آپ کے گرا دیا آپ کے دشمن نے. یہ اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. آپ کو اس سلسلے کو روکنا ہے. روکنا کیسے؟ وہ آپ کا اتحاد اور اتفاق ہی روکے گا. وہاں پہ ابھی اکبر آپ جس وفد کی بتا رہے ہیں کہ وہ وفد سفارتی وفد جو انڈیا میں جا رہا ہے, وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز پہ شامل ہے. ہمارا وفد حکومتی وفد ہے. اب حکومتی وفد میں دوسروں کو کیوں نہیں شامل کیا جا رہا؟ اس کی بڑی سادہ سی وجہ, چھوٹی سی, وہ یہ ہے کہ وہاں جائیں گے, باہر کہیں جائیں گے تو پی ٹی اے کا کوئی بندہ یہ نہ کرتے کہ پی ٹی اے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ویسے مجھے ابھی بات کرتے ہوئے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے پی ٹی اے کے سارے ECL میں شامل ہوں. ایسے ہی ہوگا, یہ بھی ہو سکتا ہے, اس لیے بھی انہیں شامل نہ کیا. اچھا چلیں کامنٹس کی طرف اور سوالات کی طرف اب آ جاتے ہیں. جاتے جاتے صرف یہ کہ ایٹ دا ویری سیم ٹائم پاکستان تحریک انصاف وہ اپنا جو جلسے جلوسوں والا معاملہ ہے نا, وہ جاری رکھے گی, اور وہ رکھنا بھی چاہیے. اور وہ آج خان صاحب نے بھی کہا ہے. ہاں, لیکن اس میں وہاں پہ وہ جو ہے نا, وہ اب وہ ملکی معاملات کے اوپر زیادہ امپورٹنس ہے کہ ان کو پہلے مقابلہ کر لیں, آپس کی بعد میں دیکھی جائے گی. پاکستان ہم کر لیں. یہ اچھی اپروچ ہے, یہ بڑی اچھی اپروچ ہے. حبیب صاحب سوالات پہ جانے سے پہلے نا ایک کامنٹ ہے جو ہمارے کل کے شو میں کسی نے کیا اور مجھے بڑا اچھا لگا. کامنٹ یہ ہے کہ حبیب اکرم وہ ماں ہے جو بھوکے بچوں کو بابا کے آنے پر کھانا پکانے کی لوری دے کر سلانے میں لگی ہے, اور اکبر وہ شرارتی بچہ ہے جو بتا دیتا ہے کہ اماں ایسے ہی بہلا رہی ہے. یہ کامنٹ مجھے بہت اچھا لگا, تو میں نے سوچا یہ کامنٹ ضرور شامل کیا جائے. اس میں میرا صرف اکبر تو بالکل ٹھیک کا ہے, یہ شرارتی بچہ ہی ہے. مجھے ماں کی بجائے اگر باپ کہہ لے تو زیادہ اچھا تھا. اصل میں ماں پکاتی ہے نا. اچھا چلیں سوالات ہیں. مرزا عدنان یہ پوچھ رہے ہیں, باجوہ صاحب اور حبیب صاحب سے سوال ہے کہ فیلڈ مارشل کے عہدے کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ فوائد کے لیے یہ عہدے نہیں ہوتے ہیں, یہ فرد کی عزت میں اضافے کے لیے ہوتے ہیں. صحیح. مثلاً اب دیکھیں بہت سارے لوگوں کو نشان حیدر ملتا ہے, تمغہ بصالت ہے, تمغہ امتیاز ہے, اور بے شمار اور کئی تمغے ہیں. اسی طرح سول کے ہوتے ہیں. یہ اعزاز فرد کا ہوتا ہے کہ اس نے کوئی اچیومنٹ کی ہے. اس سے یہ تلاش کرنا کہ پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوگا, یہ تھوڑی سی بے موقع بات ہے. مجھے لگتا ہے اس کا فائدہ ہوگا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ انڈیا کے خلاف جو روایتی جنگ تھی اس میں جتنا منہ توڑ پاکستانی فورسز نے جواب دیا اینڈ انڈر جنرل عاصم منیر صاحب, اور اب وہ فیلڈ مارشل کے عہدے پر ماشاءاللہ
فیلڈ مارشل ہو گئے ہیں. تو مجھے ایسے لگتا ہے, یہ میری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, یہ میری ایک ہنچ ہے میرا, کہ وہ بالکل چاہیں گے اب کہ ایک وہ وار ہیرو ہیں, دوسرا وہ فیلڈ مارشل ہیں. ہی شوڈ گو ڈاؤن دا ہسٹری لین آلسو ایز اے پرسن جس نے پاکستان کو یونائٹ کیا, اور وہ وقتی طور پہ لڑائیاں تھیں لیکن پاکستان کو مضبوط بھی کیا, باہر بھی اندر بھی مضبوط کیا. ان کے دل میں شاید یہ خیال پیدا ہو یہ فیلڈ مارشل بننے سے کہ یار کیوں مطلب پاکستان کی جو ایک میجورٹی ہے وہ مجھ سے ناراض رہے, ان کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں, اور جنہوں نے جو ہمارے ساتھ ہیں ان کا تو فائدہ اس طرح سے بھی کوئی نہیں, لیکن چلو سب اکٹھے ہو جائیں. آئی شوڈ گو ڈاؤن دا ہسٹری لین ایز اے گریٹر ہیرو. اللہ کرے آپ کا یہ ہنچ یہ فائدہ پاکستان کا, یہ پاسبل ہے, یہ بڑی اچھی بات ہو بھائی اگر ایسا سوچا جاتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. ہاں اچھا, اگلا سوال ہے سرور صاحب ہیں گجرانوالہ سے. وہ کہہ رہے ہیں حبیب صاحب آپ کہتے ہیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے, لیکن جو یوتھ ہے نا پاکستان کی وہ پہلے تو اتنا بادر نہیں کرتی تھی ان چیزوں کو, لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا کے اس دور میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا کتنی ترقی کر رہی ہے, اور جب ہم دنیا کی ترقی کے مقابلے میں اپنے ملک کو دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے پیچھے رہ گئے ہیں دنیا سے, تو پھر ایک ہمیں احساس زیاں بھی ہوتا ہے اور ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ تماشا آخر کب ختم ہوگا؟ سرور صاحب نے سوال بہت ہی عمدہ کیا ہے, مسئلے کا بھی درست انہوں نے اندازہ کیا ہے, اور تشخیص بھی انہی کے سوال میں موجود ہے کہ ہمیں یہ تماشا ختم کرنا ہے. پاکستان میں یہ تماشا صرف ایک ہی سوال پہ لگا ہوا ہے, وہ ہے سول ملٹری ریلیشنز. ان کو طے کرنا ہے. ہم پچھلے 71-72 سال سے نہیں طے کر پائے. اب اس کو کیسے طے کرنا ہے, اس میں سب کا کردار ہے, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی کردار ہے, اس میں ہمارے سیاستدانوں کا بھی کردار ہے, اس میں صحافی, دانشور, سبھی لوگ اس میں آئیں تو تب یہ سولوشن ہوگا, تو معاملہ آگے بڑھے گا. شارٹ آف اٹ اسی طرح مایوسی بڑھتی چلی جائے گی, اور جب لوگوں کی آواز سسٹم میں نہیں سنی جاتی نا تو پھر لوگ جو ہیں وہ انتہا پسندی کی طرف مائل ہوتے ہیں. بالکل. سسٹم میں آواز سنے جانے کا اور سسٹم میں پراپر جگہ جس کا جتنا ووٹ ہے اس کو وہاں پر پلیس ہو جائے تو سارے معاملات ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے اور اختیار بھی وہیں رہے. اب یہ کوشچن دونوں طرف اگر آپ بات کریں, اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں, تو ایک دفعہ مجھے ایک صاحب کہنے لگے اور بڑا انہوں نے غصے سے کہا کہ حبیب صاحب آپ سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں, یہ ملک کو بیچ کے کھا جائیں گے, اور انہوں نے چند مثالیں بھی پیش کی, وہ بھی غلط نہیں تھی. ٹھیک ہے, لیکن جنرلائز کرنا بھی اچھا, اب جنرلائز بھی نہیں کیا. ایگزیکٹلی میں نے انہیں کہا یہ جنرلائز تو نہیں کیا جا سکتا نا, اور اسی طرح کچھ مثالیں ادھر بھی تو پیش کی جا سکتی ہیں. ایسے ہی یحییٰ خان بھی تو ادھر ہی تھا نا, تو اس کا کیا کرنا. تو اب مسئلہ یہ کہ جنرلائز جب ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم مطلب پھر ایک ایک تانا بتانا شروع ہو جاتی ہے, خود احتسابی سبھی کو کرنی ہوگی. تو بھائی یہ آپ غلطیاں ہم سب کی ہیں, غلطیوں کو درست کریں اور آگے بڑھیں, تب یہ مایوسی ختم ہوگی. ورنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جس تعداد سے نوجوان ہمارے باہر جا رہے ہیں نا, ہم سارے یہاں نالائق رہ جائیں گے. اپنے سوالات ہمیں ضرور کامنٹس میں شیئر کیجیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.